میں ہندوستان سے آیا ہوں اور اس ملک پاکستان سے میں 33 سال پہلے آزادی کے وقت گیا تھا. واپس آ کر اپنا ملک مجھے بہت ہی خوبصورت لگا، لوگ بھی خوبصورت لگے، اور میری دلی خواہش ہے کہ پاکستان جس طرح خود خوبصورت ہے اسی طرح تمام ممالک کو خوبصورت بنانے میں مدد دے. اب میں آپ کی خدمت میں اپنا ایک تازہ افسانہ پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے 1000 بچوں والی ماں. گلی کے موڑ پر جو چھوٹا سا میدان ہے اس کے دو طرف تو پکے مکان بنے ہوئے ہیں، تیسری طرف ایک مکان کی عقبی دیوار ہے اور اسی کے سائے میں 3 چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں سرکنڈوں اور سوکھی گھاس کی. ایک جھونپڑی میں 60 سال کی بوڑھی بختاں رہتی ہے اپنی 2 کنواری بیٹیوں کے ساتھ. بڑی بیٹی جس کا نام خیری ہے اپنی دادی کی طرح لمبی ہے، چھوٹی کا نام کینی ہے، وہ سانولی ہونے کے علاوہ چھوٹے قد کی بھی ہے. کہتے ہیں وہ اپنے باپ پر گئی ہے جو ویسا ہی لمبا، سانولا اور پستہ قد تھا. اسے مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں. دوسری جھونپڑی میں بختاں کا بیٹا غلام حسین اور اس کی بیٹی بیوی مریم اور میری عمر کا ایک بیٹا قادر رہتے ہیں. غلام حسین رات کو بازار میں چوکیداری کرتا ہے اور دن میں اپنے چھوٹے سے کھیت میں جا کر ہل چلاتا ہے. تیسری جھونپڑی میں اس کے دونوں بیل باندھے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے اسی میدان میں ایک بار ان کا ایک بیل اچانک بھڑک اٹھا تھا اور جب وہ کسی طرح قابو میں نہ آ سکا تو غلام حسین نے غصے میں بھر کر اس کے پیٹ میں اپنا نیزہ بھونک دیا تھا. پھر محکمہ انسداد بحرحمی سے ڈر کر اس نے اپنی پگڑی اتار کر بیل کے زخم پر باندھ دی تھی اور اسے جانوروں کے اسپتال میں لے گیا تھا. اس میدان کے ساتھ میرے بچپن کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں. یہیں کہیں میں نے پہلے سائیکل چلانا سیکھا تھا اور کئی بار منہ کے بل گرا تھا. اسی میں ہم گلی ڈنڈا اور ہاکی کھیلا کرتے تھے اور کئی بار بختاں کے پانی کے گھڑے پھوڑ ڈالے تھے. اسی میدان میں ہم لڑکے لوگ کبوتروں کو پھانسنے کے لیے ایک ٹوکرے کو اوندھا کر کے ایک ڈنڈے کے سہارے کھڑا کر دیتے اور اس کے نیچے باجرہ بکھیر کر اور ڈنڈے کے ساتھ بندھی ہوئی لمبی ڈور کا سرا پکڑ کر دور گروپ بنا کر بیٹھ جاتے تھے. جب کوئی کبوتر پھنس جاتا تو ہم زور سے وہ مارا کہہ کر اسے جا کر دبوچ لیتے تھے. کبوتر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، پھر تیسرے ہاتھ میں اور پھر کئی ہاتھوں میں سے ہوتا ہوا بالآخر بوڑھی بختاں کے ہاتھ میں جا پہنچتا تھا جو اسے کھلی فضا میں چھوڑ کر ہمیں سمجھانے بیٹھ جاتی تھی، آزاد پنچھیوں کو قید کر لینا گناہ ہوتا ہے بیٹا، انہیں اڑنے دو. ہمارے اس کھیل میں یقیناً اس کا پوتا قادر بھی شامل رہتا تھا جو عموماً صرف کرتا ہی پہنے ہوتا اور جب وہ ہمارے ساتھ کبوتر کی گھات میں بیٹھا ہوتا تو آگے سے ہمیشہ ننگا ہو جاتا تھا. ہم اسے ننگا ہو جانے پر چھیڑتے تو بختاں کی دونوں بیٹیاں دور کھڑی منہ میں اپنے دوپٹوں کے پلو ٹھونسے ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کیا کرتی تھیں. میں آنکھیں بند کیے لیٹا لیٹا اسی میدان کے سامنے ایک چھوٹے سے گرودوارے کو بھی دیکھ رہا ہوں. ایک لمبے چولے اور ننگی ٹانگوں والا گرنتھی ارداس ختم کر کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تھالی اٹھائے ہوئے باہر آ جاتا ہے. گرم گرم بھاپ دیتا ہوا کڑھا پرساد پانے کی خوشی میں ہم سارے لڑکے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں اور دونوں الگ الگ ہاتھوں میں پرساد لینے کے لیے اسے دھوکہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھیڑ میں اسے ہاتھوں کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ کسی کو پکڑ لیتا ہے تو اسے صرف اتنی تنبیہ کر کے معاف کر دیتا ہے کہ وہ اس کے پاس گرمکھی پڑھنے کے لیے ضرور آ جایا کرے. پرساد پانے کی لالچ میں نے بہت بار گرمکھی پڑھنے کی کوشش کی مگر اوڑا آیا ککا گگا سے کبھی آگے نہ بڑھ سکا. ایک بار میں دونوں ہاتھوں میں پرساد لیے باہر نکلا تو دروازے پر بختاں کو کھڑے ہوئے دیکھ لیا جو قادر کو ڈھونڈنے کے لیے آ گئی تھی. قادر ایک طرف بھیڑ کے پیچھے کھڑا جلدی جلدی کڑھا پرساد نگل رہا تھا اور وہ دادی کو دیکھتے ہی جلدی سے کھسک گیا. میں نے بختاں کا دھیان ہٹانے کے لیے اپنا پرساد اس کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا، اماں
تمہیں بھی پرساد چاہیے؟ یہ میرا حصہ ہے، سے کھانا مت، یہی رکو۔ اور پھر گرنتھی کو پکڑ کر اس کے پاس لے آیا۔ سردار جی انہیں بھی پرساد دیجیے نا، یہ ہماری اماں ہے۔ گرنتھی اسے جانتا تھا، وہ خود بھی اسے اماں ہی کہہ کر بلاتا تھا۔ اس نے بختہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تمہارے پاس تو پرساد ہے اماں، کہاں سے پا گئیں؟ یہ سن کر میں نے جھپٹ کر اپنا حصہ اماں کے ہاتھوں سے اٹھا لیا، اور گرنتھی نے اس کے حصے سے اس کے دونوں ہاتھ لبالب بھر دیے، اور وہ ہم سب کو اللہ کی برکتیں نازل ہونے کی دعائیں دیتی ہوئی میدان کی طرف لوٹ گئی۔ سر کے نیچے کتنی دیر سے ٹیچی رکھے رکھے کھوپڑی میں ایک ٹیس سی اٹھنے لگی ہے۔ گاڑی کا شور بھی پھر سے دماغ میں بھر گیا ہے۔ میں کروٹ بدل کر پھر آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور دادی سے پوچھنے لگتا ہوں، اماں وہ بختہ اتنی اچھی کیوں لگتی ہے مجھے؟ بالکل تمہاری طرح۔ دادی مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے جواب دیتی ہے، بے شرما، اسے نام سے کیوں پکارتا ہے؟ وہ بھی تو تیری اماں ہے تو میں جانتا ہوں، پر اتنی اچھی کیوں لگتی ہے؟ بس یہی جی چاہتا ہے دن میں 1-2 بار اسے دیکھانے کے لیے میدان ضرور جایا کروں۔ دیکھ وے، وہ تمہیں اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہی تجھے اس دنیا میں لے آئی تھی، اور تیرے باپ اور تیرے دونوں چاچوں اور تیری 5 پھوپھیوں کو بھی۔ میں تو کہتی ہوں ہمارے پریوار کے سارے چھوٹے بڑے بچے اسی کے ہاتھوں جنوائے ہوئے ہیں۔ بچے کی پیدائش کا جو تصور بچپن سے میرے ذہن میں موجود تھا، وہ اب بھی کسی طرح ٹوٹتا ہوا معلوم نہیں ہوتا، اور میں ایک عجیب سی حیرت سے خلا میں گھورتا ہوا ایک اونچے قد کی روئی کے گالوں جیسے بالوں والی بڑھیا کو آسمان کی اور ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھنے لگتا ہوں، جو ہاتھ بڑھا بڑھا کر دھند کے پہاڑ میں سے ایک بچہ لے لیتی ہے اور پلٹ کر اس کی ماں کی گود میں ڈال دیتی ہے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اماں سنو، وہ پھر کب بچہ جنوانے آئے گی؟ میں اس کے پاس کھڑا ہو کر دیکھوں گا۔ ہے رہا نا بے شرم کا بے شرم، پر اب تو تیرا چاچا اسے گھر کے اندر قدم ہی نہیں رکھنے دیتا۔ پڑھ لکھ کر نئی روشنی کا ہو گیا ہے نا، کہتا ہے اس کے ناخنوں کے اندر میل بھرا رہتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گیت لگی رہتی ہے۔ خیر اب تو بیچارے کی بہو مریم نے یہ دھندا سنبھال لیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میری چاچی مری تھی تو رونے والیوں میں بختہ بھی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے تو منہ پر کپڑا رکھ کر اکیلی ہی بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پھر میری دادی کے پاس کھسک کر رو رو کر کہنے لگی، اب مارنا جلانا تو پروردگار پاک کے ہاتھ میں رہتا ہے بہنا۔ اس محلے میں جتنی عورتیں مری ہیں انہیں میں نے تھوڑی مارا ہے، میرے اختیار میں ہوتا تو کسی کو اوپر جانے ہی نہ دیتی۔ چھٹیوں میں گھر آنے کے پہلے ہی روز میں اسی میدان کی طرف چلا گیا تھا، اگرچہ اب میرا بچپن کا کوئی بھی ہمجولی وہاں موجود نہیں تھا۔ میری طرح سب بڑے ہو کر ادھر ادھر تعلیم و تربیت اور معاشی جدوجہد میں سما گئے تھے۔ بختہ کا پوتا قادر تک فوج میں بھرتی ہو کر کسی دور کی چھاؤنی میں جا کر رہنے لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر بختہ کا جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ اس نے کہا، پتر تو اب لاہور میں پڑھتا ہے نا، بہت بڑا ضلع افسر بن کر دکھانا، میں میاں زکری کے مزار پر تیرے لیے منت مانگوں گی۔ اس کی دعاؤں سے متاثر ہو کر میں نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک ہی سکہ ہاتھ لگا اور اس کی مٹھی میں دے دیا، جسے محسوس کر کے وہ خوش ہو کر بولی، اللہ تیری کمائی میں برکت دے، پر یہ تو پوری 54 ہے، اتنی ساری مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اب رکھ بھی لے اماں، یہ اتنی ساری کہاں ہے؟ ارے واہ، اس کی تو آدھی بھیلی گڑکی آ جائے گی، میں ابھی جا کر لے آتی ہوں۔ جس حساب سے اس نے 54 کی اقتصادیات کا اندازہ لگایا تھا، اسی طرح میں بھی من ہی من میں سوچنے لگا، اماں سچ کہتی ہے، اسی 54 سے میں اسٹیشن سے اپنے گھر تک تانگے پر 8 بار آ جا سکتا ہوں، اور انگریزی نہانے والے صابن کی 2 ٹکیاں خرید سکتا ہوں، یا ایک فاؤنٹن پین بھی لے سکتا ہوں، یا ہاکی کا ایک بال، یا 2 پیسے فی لفافہ کے حساب سے اپنی دل پسند لڑکی کو 8 خط بھی پوسٹ کر سکتا ہوں۔ کیا سوچ رہا ہے پتر؟ اماں میں یہ سوچ رہا ہوں، تمہارے اگر سارے بچے تمہیں ایک ایک 54 لا کر دے دیں تو تم نہ صرف اس میدان کو خرید سکتی ہو بلکہ اس کے اوپر ایک محل تعمیر کر سکتی ہو۔ اگر ایسا ہو جائے اماں تو کتنا اچھا ہو۔ ارے تو بالکل شیخ چلی جیسی باتیں کرتا ہے۔ میرے بچے اپنے اپنے محلوں میں آباد رہیں، مجھے اسی سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں مر بھی جاؤں گی تب بھی سکون محسوس کرتی رہوں گی
کہ اپنے پیچھے ایک آباد اور شاد خاندان چھوڑ آئی ہوں۔ میں بڑی بے چینی سے اپنی کیو میں دھیرے دھیرے کھسکتا ہوا کسٹم آفیسر تک پہنچتا ہوں۔ اس کے اشارے پر ٹیچی اس کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ وہ کپڑوں کے درمیان سے ایک نئی گرم شال کھینچ کر پوچھتا ہے، یہ کیا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ میں سسپینس میں پڑ جاتا ہوں۔ پہلے اس کا نام بتاتا ہوں جس کے لیے شال لے کر جا رہا ہوں، پھر اس کی عمر کا حساب بتانے لگتا ہوں کہ وہ کس قدر عظیم ہے۔ 40 سال پہلے اسے دیکھا تھا تو اس وقت وہ 60 سال کی تھی۔ اس بیچ میں کچھ برسوں کے حساب کی گڑبڑ بھی ہے۔ اندازاً 10 سال اور جوڑ لوں تو وہ 110 سال کی تو ضرور ہو چکی ہوگی۔ اور جب میں اپنے ہاتھوں سے اس کو یہ شال اڑاؤں گا تو کس قدر خوش ہو اٹھے گی، مجھے بے شمار دعائیں دے گی، بار بار میرا سر چومے گی۔ انسپکٹر صاحب، وہ میری ماں ہے۔ ہاں ہاں، وہ تمہاری ماں ضرور ہوگی، پر تمہیں یقین ہے کہ وہ اب تک زندہ بھی ہوگی یا کہیں مر کھپ گئی ہوگی؟ وہ ہنسنے لگتا ہے اور مجھے اس کے بار بار کھلتے ہوئے اور بند ہوتے ہوئے منہ کو دیکھ کر ایک اندھیری قبر کا خیال آ جاتا ہے۔ ایک سنسان قبرستان کے اندر بے شمار دھنسی ہوئی اور نئی نئی بنی ہوئی قبروں کے درمیان۔ اور میں فیصلہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسے وہاں بھی تلاش کر لوں گا انسپکٹر صاحب، ایک بار اسے یہ شال ضرور اڑاؤں گا، ضرور اڑاؤں گا۔